السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسے سوالات لے کر آیا ہوں جو میٹرک اور انٹر میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، اور وہ شعری اصطلاحات ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اوپر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شعری اصطلاحات لکھے ہیں، جس میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع ہیں۔ دوستو، ویسے تو شعری اصطلاحات بہت ہیں، لیکن یہ چاروں بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہے۔ اس وجہ سے ان چاروں کا میں نے سوال قائم کر کے جواب دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوال میں رہتا ہے قافیہ کی تعریف کریں، ردیف کی تعریف کریں، مطلع کی تعریف کریں، مقطع کی تعریف کریں۔ میں نے سب کا سوال کے انداز میں بنا کر جواب دیا ہے۔ آپ انہیں کاپی میں نوٹ کر لیں اور یاد کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا دیکھیے، قافیہ ہے۔ سوال ہے قافیہ کی تعریف کریں۔ جواب میں نے لکھا ہے قافیہ بین القوسین میں ہے قوافی، یعنی قافیہ کی جمع ہے قوافی۔ تعریف ہے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثال بھی دیے ہیں۔ ایک شعر ہے، دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں دیکھ رہے ہوں گے پہلے مصرے میں ہوا، دوسرے میں دوا، یہ دونوں ردیف ہیں۔ مندرجہ بالا اشعار میں ہوا اور دوا یہ قوافی ہیں۔ سوال نمبر 2، ردیف کی تعریف مع مثال لکھیں۔ جواب، ردیف وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے اخیر میں بار بار آتے ہیں، یعنی وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں۔ آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے مثال دیے ہیں۔ جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے، پردہ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے۔ اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہے مجھے، یہ دونوں ردیف ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے مندرجہ بالا اشعار میں الفاظ ہے مجھے ردیف ہے۔ آپ شعر سے تعریف کو میچ کرائیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور یاد بھی ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے مقطع کی تعریف مع مثال لکھیں۔ جواب، مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مثال، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ چوتھا سوال ہے مقطع کی تعریف مع مثال تحریر کریں۔ جواب، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کے لغوی معنی ہوتا ہے کٹا ہوا یا کٹنا۔ جب کوئی شاعر کوئی غزل یا قصیدہ پڑھتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آخر میں وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور وہیں پر اپنا شعر ختم کر دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہوں گے آپ، ایک شعر ہے میر تقی میر کا، جس میں انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اب تو جاتے ہیں بت قدح سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہاں پہلے مصرے میں دیکھ رہے ہوں گے میر تقی میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے رباعی کی تعریف بھی لکھی ہے، آپ اسے بھی یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
سوال، رباعی کی تعریف لکھیں۔ رباعی یہ عربی کا لفظ ہے جو ربع سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں 4۔ جواب، مخصوص اوزان میں کہے گئے ایسے 4 مصروں کو رباعی کہا جاتا ہے جن میں کوئی ایک مضمون مکمل کیا گیا ہو۔ آگے یہ بھی شرط ہے کہ رباعی میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کا مقفع ہونا ضروری ہے اور تیسرے میں اختیار ہے۔ مقفع ہونا آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، یعنی قافیہ بندی ہونا ضروری ہے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں، میں نے پہلے سوال میں اس کا جواب دیا ہے، آپ وہاں دیکھیں گے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ناول، افسانہ، غزل کی تعریف لے کر آؤں گا۔ آپ لوگ یوٹیوب پر منتظر رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔